السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے گھر میں چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے یا جب تک وہ بچہ چلنا شروع نہیں ہوتا ہے، تب تک اس کے ماں باپ یا اس کے دادا دادی یا اس کے نانا نانی کوئی بھی ہو، وہ اس کے سرانے پر یا اس کے تکیے کے پاس میں یوں کہہ لیں ایک لوہے کی کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، جیسے چاقو ہو گیا یا چھری ہو گئی یا پھر کوئی بھی لوہے کی چیز رکھ دیتے ہیں۔ رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب تک یہ چیز بچے کے سرہانے پر رہے گی تب تک اس پر کوئی بلا نہیں آئے گی، اس کو نظر نہیں لگے گی، جو ہے یہ چیز جو ہے شیاطین سے اس بچے کی حفاظت کرے گی، جناتوں سے حفاظت کرے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ سب نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں گاؤں کی شادی اٹینڈ کی ہوگی۔ گاؤں میں جب کسی کی شادی کرتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، تو نکاح سے پہلے ایک رسم ادا کی جاتی ہے جس کو گھی پلائی کی رسم کہا جاتا ہے۔ مجھے چند مہینے پہلے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ جو گھی پلائی کی رسم ہے اس کے بارے میں کبھی بات کر لو، تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ جو گھی پلائی کی جو رسم ہے نا، یہ ہم لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ شریعت میں نہ ہی تو ہم نے کبھی اس کے بارے میں پڑھا ہے، کوئی نہیں ہے، یہ ہم نے خود نے اپنی بنائی ہوئی رکھی، ہم نے خود کی بنائی ہوئی ہے یہ۔ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک ہم لوگ یہ نہیں کریں گے تو ہماری ناک نیچی ہو جائے گی، اور ہم لوگ اگر اس کو کریں گے تو ہماری مونچھ جو ہے اوپر ہوگی۔ تو شریعت میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ جو گھی پلائی کی رسم ہے۔ میں کیونکہ دوسری بات مجھے آج کرنی ہے۔ آپ اپنے گاؤں کی شادی دیکھی ہوگی تو وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ چاہے وہ بچہ ہو چاہے بچی ہو، لڑکا یا لڑکی ہو، کسی کی بھی نکاح ہو، نکاح سے 5 دن پہلے، 3 دن پہلے یا 10 دن پہلے، بس 10 دن پہلے یا 15 دن پہلے ایک رسم ادا کی جاتی ہے جس کو گھی پلائی کی رسم بولا جاتا ہے۔ اس کا وقت مقرر نہیں ہے، 15 دن پہلے، نکاح سے 15 دن پہلے ہی یہ رسم ادا کر دی جاتی ہے، 10 دن پہلے کر دی جاتی ہے، 3 دن پہلے کر دی جاتی ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اب جو بات سوچنے والی ہے، جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ جو رسم یعنی جو گھی پلائی کی رسم ادا ہوتی ہے، یا تو لڑکے کو گھی پلائی کی رسم کی جاتی ہے یا پھر لڑکی کی معاف کیجیے گا، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی لڑکی کو یہ رسم ادا کرائی جاتی ہے، اس کے بعد ایک لوہے کی کوئی چیز دے دی جاتی ہے، جیسے چابی ہو گئی یا لوہے کا کوئی چھلا ہو گیا۔ اگر لڑکے کو اگر گھی پلائی کی رسم لڑکے کی اگر ادا کی جاتی ہے تو لڑکے کو ایک جو ہے جو چاقو ٹائپ کی ایک چیز دے دی جاتی ہے جس کو ہمارے یہاں پر کٹاری بولا جاتا ہے۔ وہ دینے کے بعد، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، ان کو دینے کے بعد ان کو گھر والے نصیحت کرتے ہیں کہ اب تجھے جو ہے گھی پلا دیا گیا ہے، یعنی تیری جو گھی پلائی کی رسم ہے جو وہ پوری ہو چکی ہے۔ اب جب بھی تو گھر سے باہر نکلے تو یہ جو کٹاری ہے یا جو لوہے کی جو چیز ہم تجھے دے رہے ہیں، یا کوئی بھی چیز لوہے کی چیز لے کر گھر سے باہر نکلنا۔ اب ان سے کارن جب پوچھا جاتا ہے، ریزن پوچھا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ گھی پلائی کی رسم کرنے کے بعد میں، چاہے وہ بچہ ہو چاہے بچی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر دونوں باہر نکلتے ہیں تو یہ جو ہے چیز، چاہے وہ کٹاری ہو، چابی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، یہ جو ہے شیطان سے حفاظت کرتی ہے، جنات سے حفاظت کرتی ہے، کسی بلا سے حفاظت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے ساتھ نہ تو کوئی شیطان اس کے پاس آ سکتا ہے، نہ ہی کوئی جنات اس کے پاس آ سکتا ہے۔ اچھا، ان کو کہا جاتا ہے بھئی اس سے پہلے تو آ سکتا ہوگا، تو کہتے ہیں کہ نہیں جی، اس وقت خاص خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر ان کے پاس اس وقت اگر شیطان یا جن آ گیا تو ان کے ساتھ بھی ان کا نکاح ہو جائے گا، پھر اس کے بعد وہ الگ ہونا مشکل ہے، یعنی وہ الگ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ میں جو بات گاؤں میں ہوتی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں خود گاؤں کا رہنے والا ہوں اس لیے بات کر رہا ہوں، اور یہ باتیں ہم نے کانوں سے سنی ہیں اور یہ چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ تو اب آتے ہیں شریعت کا حکم پر، شریعت کیا کہتی ہے ان کے بارے میں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو آج کا یہ ویڈیو ہے یہ آپ کی جانکاری میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کرے گا، آپ کے علم میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کرے گا۔ تو ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب ایک بار ضرور کر دیں آپ۔ تو سب سے پہلے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی آدمی اپنے بچے کے سرہانے کوئی لوہے کی چیز رکھتا ہے اور وہ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے
کہ یہ چیز جو ہے میرے بچے کی شیاطین سے یا جنوں سے یا زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے گی، تو یہ شریعت یہ کہتی ہے یہ عقیدہ ہی درست نہیں ہے، آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ محفوظ رہے، آپ کا بچہ شیاطین سے محفوظ رہے، جناتوں سے محفوظ رہے، آپ چاہتے ہیں کہ زمینی آسمانی بلاؤں سے آپ کا بچہ محفوظ رہے، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اور صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر ہے 3371، جس میں یہ بتایا گیا ہے، جسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے دونوں نواسوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دم کیا کرتے تھے، اور دم کرنے سے پہلے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ انہی کلمات کے ذریعہ جو ہے ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام پر دم کیا کرتے تھے۔ آپ جا کر کے بخاری شریف کی حدیث نمبر 3371 جا کر سرچ کر لیں، پوری حدیث آپ کے سامنے ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کی حفاظت ہو، تو یہ لوہے کی چھری یا چاقو سے آپ کے بچوں کی حفاظت نہیں ہوگی، آپ کو اپنے بچوں پر دم کرنا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کلمات سے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پر دم کیا کرتے تھے، وہ کلمات کیا تھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا مفہوم یہ ہے: میں ہر شیطان، ہر زہریلے کیڑے اور ہر نظر بد سے اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں۔ یہ جو ہے صحیح بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے راوی ہے یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں پر دم کرنا چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کوئی چھوٹا بچہ ہو تو اس پر جو ہے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور سورہ فاتحہ کا دم کرنا چاہیے، تاکہ بچہ جو ہے تمام اثرات سے جو ہے محفوظ رہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد میں آتے ہیں اس شادی والے معاملے پر۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہاں تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں، اس کے علاوہ جو آپ کا بچہ ہے، اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، پروردگار تو نے جو مجھے بچہ دیا ہے تیرا شکر ہے، تو اس کی حفاظت فرما، یہ بھی دعا بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو شادی والا معاملہ ہے اس پر ہم آتے ہیں۔ جب بچے کی گھی پلائی کی رسم ادا کی جاتی ہے تو بچے کو کیا ایک جو ہے لوہے کی چیز پہنائی جاتی ہے، جس کو کٹاری کہا جاتا ہے، خنجر ٹائپ ہوتا ہے، چاقو ٹائپ ہوتا ہے، اس کے اوپر کور ہوتا ہے، یعنی چھوٹی تلوار ہوتی ہے، وہ بچے کو پہنا دی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ پہنے بغیر جب تک تیرا نکاح نہ ہو، گھی پلائی کی رسم سے لے کر کے نکاح ہونے تک یہ اپنے پاس میں رکھنا، اپنے گلے میں رکھنا، اپنی جیب میں رکھنا، یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اور بچے اور بچی دونوں کو نصیحتیں کی جاتی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ ہماری جہالت کی وجہ سے، ہماری جو لوگ ہم نے اپنے خود کے قانون جو ہم نے بنا رکھے ان کی وجہ سے، ہم نے شریعت نہیں پڑھی، اس کی وجہ سے یہ سارے قانون ہم نے خود نے بنا لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں، آپ اس حدیث پاک کو یاد کیجئے۔ جب آپ اپنی بچی کی نکاح کر رہے ہیں یا پھر بچے کی نکاح کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اس کو کہیں کہ نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے اس کو ادا کیا کر، وہ بھی وقت پر۔ قرآن مقدس کی تلاوت کرو، سمجھو کہ قرآن ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآن مقدس کا جو پیغام ہے، قرآن مقدس نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا جو ایک اسٹائل دیا، کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی ہے، اس قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ ہمارے پاس اس وقت موقع ہوتا ہے، کیونکہ ہم 10 دن پہلے گھی پلائی کی رسم کر کے دولہے کو بٹھا دیتے ہیں۔ 10 دن میں بندہ چاہے تو شریعت کی کتابیں پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، ترجمہ پڑھے، ساتھ میں تفسیر پڑھے، اور سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، اس میں میرے لیے حکم کیا ہے، اس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے تو میرے لیے کچھ نہ کچھ حکم ضرور ہوگا۔ اپنے بچے کو یہ بتائیں۔ اب میں آپ کے سامنے آخری ایک حدیث بیان کر دوں۔ آپ نے سن رکھی ہوگی کہ جب کوئی بندہ صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر کی نماز تک وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہتا ہے، اور جب بندہ ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر عصر کی نماز تک وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہتا ہے۔ اب عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بندہ، جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، بندہ جا کر عصر کی نماز پڑھ لے
تو پھر وہ مغرب کی نماز تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور جب مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے تو بندہ عشاء کی نماز تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے تک واپس فجر تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہو آپ کی، تو پھر آپ کو یہ جو ہے باقی چیزوں کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ یہ دوسری قوموں کے کام ہیں، یہ ہمارے کام نہیں تھے، ہم نے ان کو اپنے گلے لگا لیا اور ہم نے ان کو اپنی شان سمجھ لیا۔ ہماری شان یہ نہیں، ہماری شان یہ ہے کہ ہم قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر نماز فرض کی ہے اس نماز کو پڑھیں۔ یہ سارے جتنے بھی جو کام جو ہم نے آج تک کرتے ہیں اسے ہم توبہ کریں اور لوگوں کو بتائیں یہ کام ہمارے نہیں ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہے اپنی حفظ و امان میں ہمیں رکھے گا۔ جب وہ پروردگار ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے گا تو آپ مجھے بتائیے کون ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کون ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہے نا جہالت کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم نہ تو خود پڑھتے ہیں نہ کسی دوسرے کو پڑھنے دیتے، اور پڑھتا بھی ہے بیچارہ کوئی، اور یہ کوئی اگر آپ کو بتاتا بھی ہے تو آپ یہ کہہ دیتے ہو کہ ہم تو یہ شروع سے کرتے آئے ہیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا جو ہے جھوٹ ہے کہ ہم یہ کام شروع سے کرتے آئے ہیں، جبکہ زیادہ وقت نہیں ہوا شروع سے آپ نہیں کرتے آئے ہو اس کو۔ آپ پیچھے جا کر دیکھیں، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہے، یہی نکاح جو سنت کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ آپ کریں یہ تو شروع سے ہوتا ہے، شروع سے ہوتا نہیں آیا، یہ آپ نے خود نے چالو کیا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ نیت رکھ کر کے بچے کے سرانے پر لوہے کی کوئی چیز رکھتا ہے یا پھر کوئی چھری چاقو کچھ بھی رکھتا ہے کہ میرے بچے کی یہ چیز حفاظت کرے گی، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو گھی پلانے کے بعد میں جو شادی نکاح ہوتی ہے، نکاح تک اگر کوئی یہ سوچ کر کے اپنے جیب میں اپنے گلے میں خنجر رکھتا ہے یا کوئی لوہے کی چیز یہ نیت کر کے رکھتا ہے کہ یہ چیز میری حفاظت کرے گی، شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کا عقیدہ بھی درست نہیں ہے۔ ویڈیو کو ثواب کے نیچے شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔